بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم، آج مورخہ 8 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام بادشاہ کون، جو کہ ایک کہانی ہے اور مختلف پھلوں کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے اس سبق کے مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلباء کو مختلف پھلوں کے ناموں سے روشناس ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2، سبق کو غور سے پڑھنا اور پھر ان کے سبق کے اندر مشکل الفاظ کے معنی کے جاننا۔ نمبر 3، سبق میں موجود محاورات کو سمجھنا اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا۔ اور نمبر 4، پھلوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہ آنا۔ تو بچوں، یہ آج کے اس سبق کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس سبق کو ہم پڑھیں گے۔ تو سبق کو پڑھنے سے پہلے حسب معمول جو ایک اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر روز جو ایک اچھی بات بتائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانا، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو آج کی جو اچھی بات ہے اس میں ہے ایمانداری سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ یعنی دنیا میں اگر انسان اپنی زندگی جو ہے ایمانداری سے گزارے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بھی کریں گے اور یہ اس کے لیے سب سے اچھی حکمت عملی ہوگی۔ لو بچوں، آج کا جو سبق ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بچوں، آپ نے اکثر طرح طرح کی کہانیاں پڑھی ہوں گی اور مختلف بادشاہوں کی کہانیاں بھی آپ نے پڑھی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سبق ہے نا، یہ بادشاہوں کے بجائے آج جو ہے نا آپ نے جو پھلوں کا جو بادشاہ ہے نا اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس سبق میں مختلف پھل ہیں جو اپنی اپنی بادشاہت کے جو ہے نا دعوے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اپنے فوائد کو اپنے انداز میں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج میں آپ کو سبق کے صفحہ نمبر 34 پر جو ہے پہلے پیراگراف کو ریڈ بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں جو آپ نے پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلا دعویٰ جو بادشاہت کا کرتا ہے وہ عام ہے۔ تو اس سبق میں آپ نے عام کی جو بادشاہت ہے اس کا جو ہے نا بادشاہت کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ بڑے خوبصورت اور جو ہے نا الفاظ میں جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی کہ عام اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا کیا دلیل دیتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایک خیرو نام کا ایک شخص ہے جو پھل فروش کی دکان اس نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے ابھی شروع کرتے ہیں۔ خیرو پھل فروش کی دکان پر سارے پھلوں کے درمیان زبردست تکرار جاری تھی۔ یہ کہانی اور لکھنے والے نے یہ جو ہے نا پھلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ظاہر ہے پھل فروش کی دکان پہ بے شمار پھل ہوتے ہیں اور ہر ایک جو ہے نا کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کا ذائقے کے لحاظ سے، اس کے رس کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ اس کی دیگر جو افادیت ہوتی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا، تو اس لحاظ سے جو ہے نا خیرو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھل فروش ہے اور جو ہے نا اس کی دکان پر سارے پھل موجود ہیں اور ان کے درمیان آپس میں زبردست قسم کی تکرار جاری ہے۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے جی بحث کرنا یا جھگڑا کرنا۔ اور پھل فروش ہوتا ہے پھل بیچنے والا۔ یہ ساتھ ساتھ میننگ کو انڈرلائن کر لیا کرو اور لیکچر کو سنتے ہوئے میننگ کو لکھ بھی لیا کرو۔ بات دراصل اتنی سی تھی کہ جوں ہی خیرو نے تمام پھلوں کے درمیان پیلے پیلے اور رسیلے آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا سا آم گردن اکڑا کر بولا، لو ساتھیو، میں بازار میں آ چکا ہوں، اب تم سب کی چھٹی۔ یعنی یہاں پہ جو خیرو نے جو ہے تمام پھلوں کے درمیان جو ہے نا رسیلے اور
پیلے پیلے رنگ کے جو آموں کا ایک ٹوکرا جو ہے نا لا کے رکھا، تو اس میں ایک سب سے بڑا آم جو ہے وہ اپنی زبان میں آ کے تو جو ہے نا باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور دیگر پھلوں کے ساتھ جو ہے اور بڑی نخرے کے ساتھ گردن اکڑا اکڑا کر جو ہے نا باتیں کرنے لگتا ہے، اور اپنے ساتھیوں دیگر پھلوں سے کہتا ہے کہ چونکہ میں اب بازار میں آ چکا ہوں، اب میرا موسم آ گیا ہے، اور اس لیے آپ باقی پھلوں کا جو موسم ہے اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اب سب کی اب رخصت ہو گئی ہے، آپ جو ہے نا مزے سے یہاں پڑے رہو، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کون پوچھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں سے پڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب آم کا سیزن کا جب پھل آتا ہے تو ہر کسی کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ نئے جو تازہ پھل ہوتے ہیں ان کو خریدتے ہیں، اور موسمی پھلوں کو جو ہے نا ہر کوئی پسند بھی کرتا ہے، تو جو بے موسمی پھل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، بہت کم ان کو لوگ خریدتے ہیں۔ تو یہ ایک رجحان بھی ہے یہاں پہ، رویے کا نام بھی ہے کہ لوگ عوام کا رویہ پھل کو خریدنے کے لیے کیسا رویہ ہوتا ہے۔ تو جو عوام کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک موسمی پھلوں کو خریدنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو بے موسمی پھل ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی نظر کم جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آم نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ باقی پھلوں کا موسم ختم ہو چکا ہے، اب میرا موسم آ گیا ہے، اور اب آپ ادھر ہی پڑے رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہاری طرف کوئی نگاہ نہیں کرے گا اور کوئی بھی خریدے گا نہیں، آخر میں پھلوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ۔ یعنی یہاں پہ آم نے ایک واضح دلیل دیتے ہوئے دیگر پھلوں کو رخصت ہو جانے کا کہا ہے کہ چونکہ اب میرا موسم ہے اور لوگ جو ہے نا مجھے خریدیں گے، اور اس وجہ سے جو ہے نا میں ہی جو ہے نا تمام پھلوں کا بادشاہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، اس میں نے آپ کو پھل فروش کا معنی بتایا جی، پھل بیچنے والا، تکرار، بحث یا جھگڑا، رسیلے، رس والے، جو ہے نا گردن اکڑانا، گردن ٹیڑھی کر کے غرور کے ساتھ تکبر سے چلنا، بات کرنا۔ تو جو ہے نا نیکسٹ جو ہے نا پیراگراف کے اندر جو ہے اب جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ کون سا پھل جو ہے وہ اپنی بادشاہت کا جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ پھلوں کا بادشاہ، بغیر تاج کا بادشاہ بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں۔ اب دیکھتے ہیں یہ کون کہتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو اس پیراگراف میں آپ نے پڑھنا ہے، یہ دو دیگر پھل ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت کا جو ہے نا تذکرہ کیا ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، اپنے اپنے جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہاں پہ دیکھو قدرت نے کیسا پیارا تاج میرے سر پر سجایا ہے۔ یہ دراصل یہ ہے کہ انار اور اناناس کی بادشاہت کا دعویٰ آپ نے اس پیراگراف کے اندر پڑھنا ہے کہ وہ کیا کیا دعویٰ پیش کرتے ہیں بادشاہت کا، اور کیسی کیسی دلیلیں دیتے ہیں اپنے بارے میں۔ اور یہ دونوں کا جو تقریباً جو ملتا جلتا تصور ہے کہ جی سر پر تاج ہونے کی وجہ سے بادشاہت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے سروں پہ تاج ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے انار کہتا ہے کہ کیسا پیارا تاج میرے سر پر سجایا ہے، یعنی قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ایک تاج رکھا ہوا ہے۔ انار جو ہے اس کی شکل و صورت کو ذرا دیکھا جائے تو اس کا جو ہے نا اوپر والا حصہ جس کو سر کہا جاتا ہے، اس پر جو اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ جیسے اس نے تاج پہنا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے انار نے کہا کہ اپنے منہ مٹھو بنا، یعنی منہ مٹھو بننے کا مطلب اپنی تعریف خود کرنے لگ گیا کہ جی چونکہ میرے سر پہ تاج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور اس لیے میں ہی بادشاہت کا حقدار ہوں۔ اس کے ساتھ جب اناناس نے پڑے ہوئے پاس ٹوکرے میں پڑا ہوا جو اناناس تھا، اس نے جب دیکھا کہ آم بھی اپنی جو ہے نا بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے، انار جو ہے وہ بھی اپنی دلیل دے رہا ہے، تو چلو جو ہے نا وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اناناس کہاں چپکا رہنے والا تھا، یعنی وہ چپ نہ رہ سکا۔ خاموش چپکا رہنے کا مطلب ہوتا ہے خوش نہ رہنا۔ فوراً گرج کر بولا، یعنی اونچی آواز سے بولا، اچھا اگر بات صرف تاج کی ہے تو میرے سر پر تو انار سے کئی گنا بڑا تاج ہے۔ یہ اناناس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں نا،
وہ اپنے بارے میں کہتا ہے جی کہ چونکہ انار سے جو سر پہ جو تاج ہے اس سے بڑا میرے سر پہ ہے، تو اس لحاظ سے پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں نا، اور یوں بھی میں جسامت میں آم اور انار سے بڑا بھی ہوں۔ اب یہاں پہ اس کی دلیل صرف تاج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے آم سے اور انار سے۔ تو اناناس کی بات سن کر جو ہے نا، اب یہاں یہ دو جو ہے نا دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پیراگراف کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کے بارے میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک محاورہ ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریف آپ کرنا۔ تو یہ جو محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اپنی تعریف آپ کرنا۔ اس کے بعد چپکا رہنا، اس کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا، گرج کر بولنا، زور سے بات کرنا، اور جسامت کے معنی جسم کے ہیں۔ تو آئیے جو ہے نا اس سلائیڈ کے اندر آپ نے اناناس اور انار کی نے جو بادشاہت کی دعویٰ کیا ہے اور جو دلیل دی ہے سر پر تاج کے ہونے میں اور پھر جسامت کے لحاظ سے بڑا ہونے میں جو ہے نا، تو اس لحاظ سے پھر نیکسٹ جو ہے آپ دیکھتے ہیں جی کہ تربوز اور چیری جو ہیں وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں اپنی جو ہے نا بادشاہت کے حوالے سے۔ تو ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں تربوز اور چیری کی بادشاہت کا دعویٰ جو ہے، اس میں جو تربوز ہے وہ اپنی جسامت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لحاظ سے، اور اس کا جو رس ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے، اور پھر جو خوش ذائقہ یعنی ہونے کے حوالے سے وہ اپنی جو ہے نا بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے کہ نمبر 1 کہ وہ میں بڑا ہوں جسامت کے لحاظ سے۔ تربوز جو ہے کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور پھر میرے اندر رس بھی زیادہ ہے اور بڑا میں خوشبودار بھی ہوتا ہوں، اور ہر کوئی مجھے میری ان خوبیوں کی بنا کے مجھے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس لیے جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا بننے کا حق جو ہے نا میرا بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جو چیری ہے وہ اپنا جو حق اور دعویٰ جو کرتی ہے وہ کس بنا پر؟ وہ اس کی افادیت کی بنا پہ کہ جی جسم میں زیادہ خون پیدا کرتی ہوں، تو اس لیے جو ہے نا میرا حق بنتا ہے کہ میں بادشاہ کا حق رکھتی ہوں۔ تو آئیے ذرا ابھی دیکھتے ہیں کہ تربوز کیا کہتا ہے بچوں۔ تو اس پر یہ ہے جی کہ تربوز دادا کہاں خاموش رہتے۔ تربوز کو یعنی مزاحی انداز میں یہاں پہ کہ وہ ایک کیونکہ بڑے ہوتے ہیں پھلوں میں زیادہ جسامت کے لحاظ سے، تو سب سے بڑا ہے تو اس لیے اس کو دادا کہا گیا ہے یہاں پہ۔ تو سوال بھی کہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی کون سا پھل ہے جس کو دادا کا نام دیا گیا ہے؟ تو تربوز دادا کہاں خاموش رہتے، فوراً بولے ساتھیو جسامت میں تو میں تم سب سے بڑا ہوں، رسیلا ہوں اور خوش ذائقہ بھی ہوں، اور بادشاہ بننا تو میرا حق بنتا ہے، بادشاہ بننا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے یہ تربوز کا دعویٰ یہ ہے تو کہ جی میں جسامت میں بڑا ہوں اور خوش ذائقہ بھی ہوں اور رس بھی میرے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا اب تربوز کی بات سن کر جو ہے نا چیری بھی اپنی نازک سی گردن گھماتے ہوئے بولی، یعنی وہ چیری ذرا نرم و نازک سا پھل ہوتا ہے، عموماً آپ نے کھایا بھی ہوگا، بازاروں میں عموماً مل جاتا ہے، مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کی شکل بھی آپ کی کتاب میں باقاعدہ طور پر جو ہے نا ایک تصویر بھی نظر آتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب تربوز کی بات سن کر جو ہے نا چیری بھی خاموش نہیں رہ سکی، اور وہ گردن کو جو ہے نا گھماتے ہوئے کہنے لگے، بولی کہ ہاں بڑے نام بڑے اور درشن چھوٹے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ جو ہے نا شہرت زیادہ ہو اور اپنی حیثیت کم ہو، یعنی شہرت زیادہ ہو اور اپنی حیثیت جو ہے نا کم ہو۔ حیثیت کے لحاظ سے جو ہے نا انسان کی ذات میں جو کمی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات یہ بھئی اصل بات تو فائدے کی ہے۔ چیری جو ہے وہ بات کرتی ہے نہ تو جسامت کے لحاظ سے اور نہ جو ہے نا رس یا ذائقے کے لحاظ سے، بلکہ وہ بات یہ کر رہی ہے کہ اصل بات ہوتی ہے فائدے کی، کہ کون سا پھل کے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھو میں جسم میں تم سب سے زیادہ ضرور ہوں، میں جسم میں تم سب سے چھوٹی ضرور ہوں، مگر انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوں۔ خون انسان کے جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اور میں سب سے زیادہ خون بناتی ہوں، سو ہوں تو بادشاہت کے لیے مجھے ہی چنا جائے۔
اور یعنی یہاں پہ اپنا جو افادیت کے لحاظ سے چیری کہتی ہے کہ بادشاہت کا حق جو ہے وہ میرا بنتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا چونکہ وہ خون بھی پیدا کرتی ہے اور جو ہے نا فائدے کو دیکھنا چاہیے، جسامت کو یا رس کو یا ذائقے کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو بچوں، ہر پھل کی اپنی اپنی ایک دلیل ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آم جو ہے وہ کیا دلیل دیتا ہے، دیگر جو ہے انار جو ہے یا انناس جو ہے وہ کیا دلیل دیتا ہے، خربوزہ کیا کہتا ہے، چیری کی دلیل کیا ہے، کس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو بادشاہت کا جو ہے نا دعویٰ کرنے میں جو حق بجانب ہیں۔ تو اسی طرح سے جب چیری کی یہ بات سن کر وہ خربوزہ جو تھا وہ اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یعنی دراصل یہاں اس میں آپ نے جو ہے نا دو پھلوں کا ذکر جو ہے نا کیا گیا ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے، جو اپنا اپنا دعوے دار بنتے ہیں بادشاہت کے۔ اس میں سب سے پہلے ایک خربوزہ ہے جو ہے نا اپنی رنگت کے لحاظ سے، ذائقے لحاظ سے اور اپنی جو ہے نا خوشنمائی یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے، اور اس کا جو لذت ہوتی ہے، ذائقہ جو ہوتا ہے اس لحاظ سے، اور پھر بعد میں فائدے کے لحاظ سے وہ جو ہے نا بادشاہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے نا امرود جو ہے نا دوسرا پھل ہے جو اس سلائیڈ کے اندر خربوزے اور امرود کی جو بادشاہت کا دعویٰ ہے وہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امرود کیا کہتا ہے، وہ فائدے اور خوش رنگی اور ذائقے کی وجہ سے کہ میری افادیت زیادہ ہے، میں خوش رنگ بھی ہوں، میری خوبصورتی بھی ہے میرے اندر، اور میرا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، تو دونوں اب بادشاہت کے دعوے دار ہیں اور اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا دلیل کیسے دیتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 35 میں جو ہے نا آپ نے سیکنڈ پیراگراف کو، آپ جو پیراگراف ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ چیری کی بات سن کر خربوزہ اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یعنی چونکہ اس کا بالکل پلین ہوتا ہے، کہیں کھردرا پن نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو گنجا سر اس کا کہا گیا، مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ وہ بولتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی وہ اپنی شیخیاں بگارنے لگے۔ منہ اور مسور کی دال کا مطلب شیخیاں بگارنا ہوتا ہے، یعنی جو نا چیری کی تمہاری کیا حیثیت ہے، چھوٹا سا تمہارا سائز میں چھوٹی ہو، اس لحاظ سے کوئی خاص افادیت نہیں ہے، اور اس لیے یہاں محاورتاً جو ہے نا خربوزہ کہتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اللہ کی شان دیکھو، تنکے میں جان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، تنکے میں جان دیکھو، یعنی تنکے برابر یعنی کم حیثیت سمجھتا ہے یہاں پہ خربوزہ چیری کو، اپنے سے کم۔ تم تو بی چیری بادشاہ کی خوبیوں سے دور سے نہیں گزرتی، یعنی کہتا ہے کہ جو بادشاہ کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تیرے قریب تک نہیں گئی ہیں ابھی تک، تم اسے بہت دور ہو۔ البتہ میری بات اور ہے، وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا کچھ خوبیاں ہیں، رنگ، ذائقے، خوشنمائی یعنی دیکھنے میں خوبصورت نظر آنا، اور لذت یعنی مزہ، ذائقہ جو ہے، اور فوائد میں یعنی فائدے میں تم سب سے آگے ہوں۔ بادشاہت کا اعزاز تو مجھے ملنا چاہیے، یعنی جہاں خربوزہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ میں جو ہے نا بادشاہ بنوں، چونکہ میں خوبصورت بھی ہوں، میرا ذائقہ بھی اچھا ہے، فائدہ بھی میرا اچھا ہے، رنگ بھی بہت اچھا ہے، خوبصورتی میرے اندر بھی موجود ہے۔ اس طرح یہ خربوزے کی دلیل ہے، اور جو ہی خربوزہ اپنے دلیل دیتا ہے تو اس پر امرود جو ہے وہ بھی خاموش نہ رہ سکا، اور فوری طور پر جو ہے نا تلملا کر بولا۔ خربوزے کی بات امرود کو نہ بھائی، نہ بہانا کا مطلب ہوتا ہے پسند نہ آنا، تو اس طرح سے فوراً تلملا کر بولا، یعنی بے چین ہو کر، تڑپ کر بولا، سب کی اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ۔ ڈفلی ڈھول نماز، دف تپ کی قسم کی کوئی چیز ہے، اور اپنا اپنا راگ یعنی اپنا اپنا جو ہے نا گانے گانا یا تعریف کرنا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، فائدے تو میرے بھی بہت ہیں۔ خربوزہ کہہ رہا ہے کہ بات سن کر امرود یہ اپنے فائدے بتا رہا ہے، فائدے تو میرے بھی بہت ہیں اگر فائدے کی بات ہو رہی ہے، اور خوش رنگی اور ذائقے میں بھی میرے کیا کسی سے کم ہوں، مگر مجال ہے جو میں نے کبھی بادشاہت کی خواہش کی ہو۔ اب یہاں اس کے دلیل جو ہے نا یہ ہے کہ
اگرچہ میرے فائدے بھی بڑے ہیں، خوش رنگی بھی میرے رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے، ذائقے اور رس کے لحاظ سے میں بہت، لیکن میری کیا مجال کہ میں نے کبھی بادشاہت کی جو ہے نا خواہش بھی کی ہو۔ تو یہ جو ہے نا دراصل یہاں پر آج ہم اس پیراگراف کو یہاں تک ہی رکھیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو ہے مختلف فنون ہیں یہاں پہ، اس صفحہ نمبر 34 تا 35 میں نے آپ کو کم و بیش جو ہے 7 مختلف پھلوں کی جو ہے بادشاہت بننے کی جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے، اس کے بارے میں مختلف انداز میں جو ان کی دلیلیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان کے اندر جو ہے نا دیے گئے مشکل الفاظ کے جو معانی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ تو آئیے یہ لاسٹ والا جو پیراگراف ہے اس کے اندر جو الفاظ کے معنی ہیں، سب سے پہلے جو ہے یہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال یعنی شیخیاں بگارنا، خوش نمائی، خوبصورتی، لذت، ذائقہ، تل ملانا، تڑپنا یا بے چین آنا، راگ الاپنا، تعریف کرنا، مجال، ہمت یا جرت۔ اور یہ جو ہے یہاں تک آج ہم اس کو رکھتے ہیں۔ تو بچوں جو ہے یہاں 7 مختلف پھلوں نے جو اپنے دلیلیں دی ہیں، یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کو ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ اس کے اندر جو لکھے گئے جو مشکل الفاظ ہیں، میں نے ہر 2 مختلف پھلوں کو ایک سلائیڈ میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ پیراگراف کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے ہیں۔ تو آپ نے جو کاپی پہ لکھنے والا کام ہے وہ آج آپ کا وہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اور محاورات ہیں ان کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے۔ ایک بات پھر میں بتاتا چلوں کہ جو آپ کا ہوم ورک اٹینڈنس کے لیے جو مختصر سا دیا جاتا ہے، اس کا مقصد محض اٹینڈنس کی خاطر جو آپ نے بھیجنا ہوتا ہے ایک شیٹ پر لکھ کر، وہ محض اپنے گروپ میں بھیجنا ہوتا ہے، اور جو کام آپ کاپی پہ کر رہے ہیں اس کو پلیز آپ جو ہے نا ساتھ نہ بھیج دیا کریں۔ اس کو بعد میں جب کبھی اللہ کرے موقع ملے گا تو انشاءاللہ چیک کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو یوں بچوں آج کا سبق ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔